ناظرین اج اساں تواں والی ریاست میر ہزائنس میر علی مراد خان ٹالپور کے فرزند پرنس میر مہدی رضا ٹالپور سے گال بول جا کنداسی ان گال بول دوران تاریخی مذہبی جاگرافی حوالے سے جا گفتگو تھی سیاست کے حوالے سے گفتگو تھی. پہلے تو میر صاحب تمام تمام بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی جو آپ KTN نیوز کو ٹائم دیا ہے گفتگو کرنے کا. تو ہم پہلے شروعات کرتے ہیں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں اب کی سیاست اور ریاست کی دور کی. اب خیر اب تو پتہ نہیں کیا بیماری ہے مصیبت، مگر ایک زمانہ تھا. اب جیسا آج کل دیکھ رہے ہیں آج کل کی سیاست یہ ہے کہ جو باہر کے جو ہزائنسز ہیں ان کے پاس کشکول لے کے بار بار یہ جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ یہ کشکول لے کے میرے والد کے پاس آتے تھے، اور جب ملک کے بانی جو تھے اور یہ ہزائنس بہاولپور کے پاس آتے تھے، ہزائنس خان آف کلات کے پاس جاتے تھے کہ بھئی روپیہ چھاپنا ہے، ہمارے پاس سونا نہیں. تو ایک ایسا زمانہ بھی تھا. اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی عادتیں بدلی نہیں، صرف یہ کہ ہمارے پیٹ میں چھرا بھونک کے اب یہ دوسرے ہزائنسز کے پاس جا رہے ہیں. اور ایک ایسا بھی زمانہ تھا جب سعودیہ کو خان کلات امداد دیا کرتے تھے. آج بلوچستان کا حال آپ کے سامنے ہے. اور اگر خیرپور کا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بس بہت آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. فیکٹس کو آپ دیکھیں، 5,06,000 تولہ سونا خیرپور ریاست کی آمدنی تھی جب ٹیکس میرے سوورن میرے والد تھے، سوورن مونارک آف خیرپور، اور ٹیکس ان کو ملتا تھا. اور وہ ٹیکس جو ٹیکس انہوں نے معاف کر دیا تھا، یعنی زیرو انکم ٹیکس، زیرو ڈھل اور آبیانہ، زیرو کسٹم ڈیوٹی، یعنی کہ خیرپور ریاست کے بندوں کو گاڑی پہ کسٹم ڈیوٹی نہیں دینی پڑتی تھی یا امپورٹڈ مٹیریل پہ، کیونکہ ہمارا ایکسپورٹ یورپ اور امریکہ وغیرہ کافی ہوتا تھا، تو یہ حرکتیں کرنے کی، اپنی قوم کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو پھر اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیں کہ زیرو انکم ٹیکس سے 5,06,000 تولہ سونا، 3 لاکھ کی آبادی تھی. کراچی تب 4 لاکھ کی ہوتی تھی، خیرپور ریاست کی آبادی 3 لاکھ ہوتی تھی. اور 5,06,000 تولہ آج بنتے ہیں 96 ارب روپے، 96 بلین روپیز. اور آج یہ وہی علاقہ جو ہے کما رہا ہے، تقریباً کما نہیں رہا ہے، 2 ارب اس کو الٹا پاکستان کے خزانے سے ملتے ہیں. جو خود کفیل جگہ تھی اب برباد ہو گئی. پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ الٹا اپنے جیب سے خرچ کرنا پڑا. بہاولپور کے ساتھ بھی ہے، الٹا اپنے جیب سے. کلات کا جو آپ کو روپے چھاپنے کے لیے جس نے سونا دیا اس کا کیا حال کیا، وہ اس کا بھی خود اپنی، نہ آپ کو فائدہ نہ بلوچستان کی عوام کو تو قتل ہو رہی ہے مفت میں. تو خیر یہ دیوانوں والا سسٹم ہے، پاگلوں والا سسٹم ہے. ریاست اور موجودہ حکومت یا جو برٹش کی گورنمنٹ تھی تو کیا سمجھوتا ہوا تھا ریاست کے ساتھ آپ کے ساتھ؟ نہیں دیکھیے، پہلے پاکستان کے بننے سے کافی پہلے خود انگریزوں نے میرے والد کے نائب کو، میر حاجی غلام حسین کو بلایا اور بولا کہ ہم ایک مسلمانوں کی ریاست بنا رہے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ انگریز نے بنایا ہے. اب جب میں آگے گیا تو یہ کام صرف یہاں انڈیا پاکستان میں نہیں ہوا کہ مطلب جو بھی انگریز کو کرنا تھا اس نے کیا. پورے افریقہ اور ایشیا میں، جو میں نے وہاں باہر پڑھ رہا تھا تو وہاں کے جو پروفیسر تھے تاریخ کے، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پورے ایشیا اور افریقہ میں جو تیسری دنیا ہے یہ مصنوعی ہے. یہ جان بوجھ کے جھوٹے ریاستوں سے بنائی گئی ہے جن کا تاریخ سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ اور اس کی وجہ سے ان ملکوں میں کیا ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً جینوسائیڈ ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، علیحدہ علیحدہ لوگوں کو زور ہی ایک جگہ. آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ اپنے ایک محلے میں رہتے ہیں، سمجھو اس محلے میں صرف 4 گھر ہی ہو، 4 صحیح، مگر کوئی ملون آ کے کہہ دے کہ بھائی تم علیحدہ علیحدہ نہیں رہ سکتے، تم 4 کے گھر ہم توڑ رہے ہیں، ایک بڑا ہال بنائیں گے،
اس ایک بڑے ہال میں تمہیں سب کو رہنا ہے, کسی کے پاس اپنے کمرے نہیں ہوں گے, بھائی اس کونے میں بھائی یہ باتھ روم ہیں, اس کونے میں یہ سونے کی جگہیں ہیں, بس اس طریقے سے تم سب کو رہنا ہے. تو کیا ہوگا, آپس میں لڑائیاں ہوں گی, عورتیں عورتوں سے لڑیں گے, بچے بچوں سے لڑیں گے, مرد لڑیں گے, یہاں تک کہ خون خرابہ ہوگا. تو جیسی آپ کی ایک پرائیویسی اور ایک اپنی ہسٹری اور ایک نیچرل آئیڈینٹی آپ سے چھن جاتی ہے. اور گورا یہ جانتا تھا کہ آئرش ان سے کتنا نفرت کرتے ہیں, سارے سہولتیں دینے کے بعد اتنی سہولت دے رہے ہیں کہ ایک غریب آدمی آئرش مین کا بچہ اسی اسکول میں پڑھ سکتا ہے جس میں کنگ کا بچے پڑھ رہے ہیں, اسی اسکول میں اسی ہاسپٹل میں علاج کرا سکتا ہے جہاں پہ کنگ اپنا علاج کراتا ہے. یہ ساری سہولتیں ہونے کے بعد گھر بھی مفت, اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو گھر بھی ریاست فراہم کر لیتی ہے. تو یہ ساری سہولتیں ہونے کے بعد اپنی آئیڈینٹی, باسک سیپریٹسٹ موومنٹ, کتنا قتل و غارت اسپین میں ہوتا رہا ہے, اور فرانس میں ایک چھوٹا سا کورسیکا کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے قتل و غارت فرانس میں ادھر چھوٹے چھوٹے علاقے جو دوسروں کے لے لیے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اگر ہم ایسی ریاستیں بنائیں جہاں آپس میں جو علیحدہ علیحدہ کلچر کے لوگوں کو زوری ایک ساتھ ٹھونسیں, تو کبھی پولیٹیکل سٹیبلٹی یہاں نہیں آئے گی, نہ کبھی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. اسی کی بنیاد پہ اکنامک جو ہے یہ بنیاد, پولیٹیکل سٹیبلٹی بنیاد ہوتی ہے جس پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے. تو اکنامک سٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی. بہاولپور ریاست کی آپ بات کی تو وہ بھی ختم ہوئی. تو بہاولپور ریاست ختم ہونے کے بعد انہوں نے سیاست میں پیر لایا اور گورننس میں حصہ لیا, گورننس لیے. تو آپ تو نہ سیاست میں آئے نہیں گورننس لیا. نہیں, مگر وہ آخر وہ پچھتا ہے نا, کیونکہ وہ بیچارے سیاست میں آئے, شروع میں تقریباً کوئی 9 سیٹس جیت کے انہوں نے بیچارے وہ مسلم لیگ کو دیا. اور پھر ایک دفعہ میرے ساتھ ملاقات, میری حالت پتلی ہو گئی ہے, گورنمنٹ ہمارے کو سرائکیوں کو کچھ نہیں دے رہی ہے, وہ سارا کا سارا وہ اب آپ سمجھ لیں ادھر خرچ کر رہی ہے اور ہم لوگوں کو کچھ نہیں دے رہی ہے. تو میرا اپنا حال پتلا ہو گیا ہے. نواب صاحب نے فرمایا میں اپنے جیب سے خرچ کر رہا ہوں. اب اس کے پاس وسائل تو آپ نے چھوڑے نہیں, آپ نے جو مطلب جو معاہدہ کیا اس کو پہلے دن ہی توڑ, سمجھو پہلے دن نہیں, وہ تو 3-4 سال چلا جنا والا. پھر جو انہوں نے دوسرا معاہدہ کیا کہ آپ کو بس ضم ہونا ہے اس پاکستان میں, تو اس کے بعد جو ہے وہ بس مصیبتیں, اور وہ اسی معاہدے کو اپنا ہی جبری معاہدے کو انہوں نے توڑ دیا. جب ریاست تھی تو جو ٹرینوں کا حال تھا وہ بہت اچھا تھا, اور بڑے بڑے جو ہیں ونج واپار چلتا تھا. ابھی جو ہے وہ ان کا ٹرینوں کا اسٹاف ختم ہو گیا ہے, باقی کو 2-4 رہ گئے ہیں. تو بھائی دیکھو, یہ میں کیا بتاؤں, یہ جو ہماری اس وقت جو ہے پاکستان کا جو حال ہے وہ 70 سال کا ریکارڈ سارے دنیا کے سامنے ہے. اور اس نے ہمارے یہاں کے غریبوں کے ساتھ کیا حال کیا, یہاں پہ مزدور طبقے کے ساتھ کیا ہوا ریاست جانے کے بعد. تو یہ ایک مطلب ہر طریقے سے میرے والد کے ساتھ کیا بے وفائیاں کی گئیں اور غداریاں کی گئیں, اور یہ جو ہے عوام کے ساتھ کیا کیا مظالم ڈھائے گئے, یہ تو بس اب ایک تاریخ کا حصہ ہے. اس کو اب میں بیان کروں تو 4 کتاب لکھ سکتے ہیں ہم, مگر کیا ہم بولے. مگر یہ جو اپنے دیکھو نا, میں نہیں کہہ رہا کہ تم اب اس ریاست کو بنایا اس کو ختم کرو, کم سے کم سدھارو تو صحیح, کوئی ایک تو سدھارے. پیون سے لے کے نیچے آپ کے ہر ڈپارٹمنٹ, جس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ, اور ان سے کوشش کرتا ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ بھائی تم اپنے پاکستان کو کوئی میرے سے مشورہ لے لے, کوئی میرے سے بات تو کرے. آخر ہم لوگوں نے بھی کچھ صدیاں ریاست چلائیں, آپ سمجھ گئے نا, ہمارا بھی ریاستوں میں کچھ 100 سال ہمارا بھی ریاستوں کو چلانے کا ایکسپیرینس ہے, ایک تاریخ ہے, ہم لوگ تاریخ کے گواہ ہیں. ہماری فیملی نے کہ یہ اسکول میں جو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے تاریخ کے نام پہ, وہ ہم نے اس سے تو حاصل نہیں کیا ہے. ہم نے تاریخ کے وٹنس ہیں ہم لوگ.
دیکھتے آئے ہیں. ریاست کے وقت جو تعلیم تھی، صحت تھی اور سہولیات تھی، تو اب جو تعلیم ہے، صحت ہے اور سہولیات ہیں، کیسی لگ رہی ہے؟ صحیح. آج کل تو بچہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے اور اس کو بس میں کیا بولوں، شرمناک ایجوکیشن ہے. دو اس کے پاس ماسٹرز ڈگریز ہوتے ہیں، دو مگر اس کو بات کرنا تک نہیں آتا ہے. آپ سمجھ گئے نا. تو وہ کچھ بھی اپنے سبجیکٹ کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا ہے. یہاں تک کہ کافی پروفیسرز بھی جن سے کچھ بیچارے ہیں پڑھے لکھے اور کچھ ہیں جو بس سفارشی حساب سے. تو دس از اے ڈیزاسٹر. آپ سمجھ گئے نا. تعلیم کا جو معیار ہے وہ اتنا خراب ہے کہ میں کیا بتاؤں. اور بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور اس کو سدھارا جا سکتا ہے. یہ ذریعے آپ تعلیم بچوں تک پہنچا سکتے ہیں، کورسز پہنچا سکتے ہیں، مگر پھر بھی ایک ٹیچر کی آپ کو کافی حد تک ضرورت پڑتی ہے. مگر یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہے. آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں دلچسپی رکھتے ہو، میں نے دیکھا ہے. تو کیا سیاست میں آنا چاہتے ہو؟ سوشل ایکٹیویٹیز نہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہم مطلب کم سے کم ہی رکھتے ہیں. اور جتنا بھائی جو انسان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے اپنے والد سے سیکھا ہے کہ بھائی قبر میں جائیں تو خالی ہاتھ تو نہ جائیں. بس یہ ہے. اور اتنا نہیں کہ سمجھو جو اللہ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ ہم اس پہ پورے اترے ہیں، وہ تو میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، تو پھر اس کی کیا بات کرنا. خیرپور ریاست کے کیا تاریخی پس منظر؟ بس تاریخی کہ وہ ان ریاستوں کو ختم اس لیے کیا گیا کہ آرٹیفیشل سٹیٹس بنائے جائیں. آپ سمجھ گئے نا. اور ان سٹیٹوں پہ اپنے اسٹیبلشمنٹ اس لیے چھوڑا. ہر جگہ پہ ایک اپنی اپنی اسٹیبلشمنٹیں بنی ہوئی ہیں جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نیچے ہیں، جو بینکنگ کے ذریعے دوسرے ذریعے سے امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ کو اپنے سکنجے میں پھنسائے ہوئے ہیں. اب وہی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ڈیوٹی لگائی ہے کہ خبردار اس کھڈے سے، اس کنویں سے تم اس قوم کو باہر نہیں نکلنے دینا. تو آپ کا جو پاور لوگ ہے نا، جیسی آپ چڑھنے کی کوشش کرو گے وہ ٹانگ کھینچ کے. ریاست تھی تو خیرپور میرس میں کم از کم سٹی میں بڑے بڑے کارخانے تھے، دھاگے کے، چمڑے کے، اور سلک کی، ماچس فیکٹریاں تھیں. یہ روزگار کا بڑا بڑا ذریعہ تھا. تو ختم کیوں ہو گئے حکومت بننے کے بعد؟ میری دادی نے ایک قصہ مجھے بتایا. وہ گھومنے گئی تھی اپنے فیملی کے ساتھ مونوکو، ساؤتھ آف فرانس میں ایک اور ملک ہے چھوٹا سا مونوکو. تو وہاں پر انہوں نے جس ملک میں جاتے تھے تو وہاں کا ایک مومنٹو، ایک یادگار وہاں سے خرید لیتے تھے، واپس لے آتے تھے. تو وہاں سے جو انہوں نے خریدا وہ ایک بہت خوبصورت یہ جو تھا پرس تھا. ان کو بہت پسند آیا. بعد میں جو کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا میڈ ان خیرپور. تو ایک زمانہ تھا کہ یہاں سے اس زمانے میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا مگر ریڈیو تھا. تو ریڈیو کے سپیکر کے پردے وہ یہاں پہ بنتے تھے، پھر وہاں بھیجے جاتے تھے، پھر وہاں پہ اسمبل ہوتے تھے امریکہ میں، جو ریڈیو کی جس میں سے وہ آواز نکلتی ہے. تو ایک ایسا زمانہ بھی تھا کہ یہاں انڈسٹریز کافی تھی. اور ایک انڈسٹریل زون پہ تعلیم مفت ہو گیا. اور ایک مزدور کی جو ویجز ہیں، اور آپ کو تو پتا ہے ہم سندھیوں کا طریقہ ہے اگر زیادہ تو کام کم، یعنی کہ وہ ہمارے لیے مشکل. جگہ جگہ ہم گاؤں سے گاؤں بولتے یار تم ڈیلی آیا کرو کام پر. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہفتہ کام کر کے پھر پورا مہینہ بیٹھ جاؤ. مگر ایک مہینے کا آپ ویج بن جاتا تھا سمجھیے 2.5 تولہ سونا. اب آپ اندازہ لگا. اچھا اس زمانے میں پیسے سے کرے کیا؟ ایئر کنڈیشن بھی نہیں، یہ جدید چیزیں نہیں تھی. تو یہ ساری جو چیزیں بنائی گئی، یہ نیا فارم آف دولت، نیا فارم آف ویلتھ، پرانا دور تھا وہ. تو خیر یہ 2.5 تولہ سونا آج دیکھیں کہ کتنا ہے، کہ مزدور کو کیا مل رہا ہے، خود ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا
اب یہ 2.5 تولہ سونا تنخواہ کے بعد بچہ اسی اسکول میں جائے گا، فری پڑھے گا، جس میں ولی عہد صاحب پڑھ رہے ہیں ریاست کے. اس کے بعد یہ جو ہے اور آپ کا جو، اور اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو والد صاحب کو تھانے میں بند کر کے بولیں گے. ایک پاؤلی یعنی 4 آنے کا جرمانہ لگتا تھا، جو ریاست کے پاؤلی کہتے تھے اس کو. 4 آنے کا جرمانہ لگتا کہ جب تک تم بچے کو اسکول نہیں جانے دو گے ہم تمہارے کو. کوئی وڈیرا، کوئی زمیندار کسی اسکول یا کسی اس کو بند نہیں کراتا تھا، کوئی بھی نہیں. اچھا، اس ریاست کے زمانے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی اس کو بھیجتے تھے، سرداری نظام کیسا تھا؟ بابا کوئی سردار، کوئی پیر، کسی نے ہمارے اسکول وغیرہ کا. ہمارے پاس پولیس والے کتنے تھے؟ 230، اور بغل میں چھڑی اور وہ جو کاپر کا جو وہ ہوتا ہے اینڈنگ ان کی، بس ختم. اور بندوق ہی نہیں. 230 لوگ. اگر ایک سردار بھی کھڑا عمر اس زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے بادشاہ کے خلاف ایسا کریں تو ہم اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھائے. مطلب ماں باپ کے خلاف جانے سے زیادہ بری بات مانی جاتی تھی. حاکم کا ایک اتنا محبت حاکم سے، اور حاکم جو ہے کوئی فنکشن نہ ہو تو سائیکل پہ میرے والد شہر میں اکیلے نکل جاتے تھے. کیسا نظام تھا وہ ججوں کا اور عدالتوں کا؟ بس اس زمانے میں ہم یہ انگریز تھا، کیا نام ہے وہ، اس نے، میں بھول گیا ہوں اس کی، میں نے پڑھا تھا اس کا کہ کاش ہم میروں کا عدالتی نظام ہم انگریز اپنا لیں تاکہ ہمارے پاس بھی کرائم اس طریقے سے جرم وغیرہ ختم ہو جائے جیسے میروں کے یہاں. مگر وہ اب ایڈوائز دے رہا ہے لکھ کے اپنی گورنمنٹ کو، مگر ایک برٹش گورنمنٹ کا افسر، کہ بھائی ان کا نظام اپنا لو. مگر ان کے اکڑ بھی، تکبر بھی تو ایک چیز ہوتی ہے. اس وقت چور کو یا قاتل کو کیسی سزا ہوتی؟ صحیح، پہلے یہ ہوتا لوور لیول پہ یہ حساب برابر ہوتا تھا. قتل ہوتا تھا تو کوئی 10 سال میں ایک، کوئی جوش میں، غم میں، یا کوئی غصے میں ہو جاتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی زوری کرائم کرے. اور ایک جگہ پہ ایک ہمارے کچہری کر رہے تھے، بارڈر جو سکھر اور خیرپور کے بارڈر پہ، اور اس جگہ پہ ایک زمیندار تھا، وہ بزرگ تھا. اس میں دوست بتاتے ہیں کہ بات اٹھی خیرپور اسٹیٹ کی، آپ کی ریاست کی بات اٹھی تو وہ جو کسان تھا وہ رونے لگ گیا. تو بولا وہ کیسا زمانہ تھا، کیونکہ آج کل تو لوگوں کی نہ جان مال نہ آبرو کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ رحم فرمائے. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک ہندو بھاگتے ہوئے اس کے کھیت میں آ گیا، اور اس کے پیچھے ڈاکو برٹش انڈیا سے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے آ گئے. تو اس آدمی نے بولا تم اب مجھے کچھ نہیں کر سکتے، میں خیرپور اسٹیٹ میں ہوں. وہ ہندو نے یہ کہا. تو ڈاکو نے بولا اچھا پھر ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، اگر تم نے کسی کو بتایا کہ ہم نے تمہارے پیچھے آئے اس خیرپور اسٹیٹ کے اندر تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. یہ دھمکی دے کے ان کو ڈاکو نے ہندو کو چھوڑ دیا. مگر اس نے ہندو نے رپورٹ کیا، کیونکہ بعد میں بھی ستائیں گے. اس نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو رپورٹ کیا، ہم نے برٹش گورنمنٹ سے ایکسٹراڈائٹ کرا کے ان دونوں ڈاکوؤں کو جیل میں ڈال دیا. مطلب یہ وہ بتا رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ برٹش گورنمنٹ میں اتنا کرائم نہیں تھا جتنا آج یہ جو آج کل جو تشدد ہو رہا ہے عورتوں خاص کر لیڈیز کو، اور سیاہ کاری کا بھی عمل جو ہے ختم نہیں ہوا. تو اس ریاست کے دور میں کون سی سزا تھی، یا ہوتے تھے ایسے عمل یا نہیں ہوتے تھے؟ پہلے لوگوں کو اسلام سے واقف ہونا چاہیے کہ عورتوں کے حقوق اللہ نے دیے کیا ہے. یہاں تو بالکل ہی اپنے مطلب ہم قبائلی حقوق پہ جا رہے ہیں. پہلے آدمی یہ سوچے کہ یہ جو سانس لینے والی ہوا جو ہے جس سے ہم زندہ رہتے ہیں، ہمارا دل، ہماری آنکھیں، یا آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یا ہمارے قبیلے نے بنائی ہیں یا اللہ نے بنائے ہیں. تو جس نے بنائے اس کے قانون کو، اور اس کا قانون اتنا سخت نہیں ہے جتنا یہ طالبان نے اور ان لوگوں نے جہالت کے عالم میں ایسا سخت کر دیا ہے. اتنا سخت نہیں، گنجائش بہت ہے، نرمی بہت ہے. ریاست کے اس وقت کے آپ بتا رہے ہیں کہ مختلف کارخانے تھے اور روزگار سے لوگ جڑے ہوئے تھے، کافی روزگار کماتے تھے، اچھا روزگار. تو اب تو وہ کیسے کیوں ختم ہوئے، اور اب صورتحال
وہ ایوب کو ڈی انڈسٹریلائز کرنا تھا، سندھیوں کو پیچھے کرنا تھا. اب پتہ نہیں آپ چلا سکے نہیں چلا سکے. پورا لشکر گیا اور فیکٹریوں کا مشین اتار کے پنجاب لے جا رہا تھا. ایک نئی جگہ آباد کر رہے تھے جس کا نام جا کے فیصل آباد پڑا بعد میں. تو خیر یہاں کو برباد کرنا ان کا مقصد تھا. پہلے ایک زمانہ تھا جو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بغیر انکم ٹیکس کے عوام پہ سارا پیسہ میرے والد یعنی تب خرچ کرنے کا بنتا ہے، وہ بھی ایک شاہی نظام میں. جب عوام سے ٹیکس لیا تو اب اس کا خیال رکھا، اور بغیر ٹیکس لے کر اس کا خیال رکھنا ایسی ریاست میں. اب آپ ایک ایسی ریاست میں ہیں اس سے نکل کر جہاں پہ آپ کے کھانے پر ٹیکس، آپ کے جو ہے علاج دوائی پر ٹیکس، آپ کے جو ہے ضروریات زندگی پر ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس ہونے کے باوجود ان کو یہ ظرف نہیں ہو رہا کہ آپ کی ایمرجنسی نیڈز بھی پوری کر سکے. علاج کے لیے بھی آپ کو 500 کلومیٹر دور ایک صحیح ہاسپٹل ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑتا ہے. ہاں، کتاب پہ ٹیکس، قلم پر ٹیکس، ٹیلی فون پہ آپ نے گفتگو کی اس پہ ٹیکس. تو یہ جو ہے یہ سسٹم ہے. ریاست کے زمانے میں کوئی ٹیکس نہیں. ریاست کے زمانے میں ایک ہی ٹیکس ہوتا تھا، وہ اس فیکٹری پہ جس کو فری پلاٹ اور فری بجلی فراہم ریاست کرتی تھی. ایک نیا بجلی گھر لیا تھا جو جدہ میں لگا تھا، تو اسی کا ہو بہو جب 8 اور انڈسٹریل زون بن رہے تھے تو وہی ایک اس سے پورا ریاست کا جو بجلی فری ہو جاتا عوام کا. ایسا زبردست انڈسٹری تھی اس زمانے میں. یہ جو معدنیات تھے، یہ گیس اور یہ جو دوسری چیزیں وہ ڈسکور نہیں ہوئی تھی. آج اگر یہ ریاست ہوتی تو اس گیس سے نہ صرف خیرپور باقی سارا سندھ جنت بن جاتا. جوانی میں شکار کیا؟ جوانی میں ہاں، بچپن میں میں کرتا تھا. 8 سال کی عمر سے میرے والد نے مجھے یہ سکھایا تھا، اور یہ وائلڈ بور سے ہم نے شروع کیا تھا، یہ جو بگ گیم ہنٹنگ. اور پھر یہ 20-21 سال کی عمر میں جو تھا ہم وہاں یہ تعلیم ایڈوانس یہ جو ہے کے لیے وہاں چلے گئے. یہ امریکہ اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو پالس کا کیمپس تھا. اس کا نیو یارک کا اسٹیٹ یونیورسٹی ہے، اس کا ایک کیمپس تھا. پرانا ایک جرمن ولیج تھا وہاں پہ نیو پالس میں. پھر وہاں ہم پڑھ رہے تھے کہ یہاں پیچھے وہ ہمارے جائیدادوں پہ وہ جو سیاسی انفلوئنشیل لوگ قبضہ کرے تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے واپس بھاگ آئے. تو بس یہ ہے قصہ. ناظرین، پرنس میر مہدی رضا ٹالپور جو تव्हां KTN न्यूज़ सां जेके तलख़ हक़ीक़तूं हुन ॿुधायूं तारीख़ जे हवाले सां, सियासत जे हवाले सां, ऐं इहे जेके मसइला आहिनि उहे हल नथा थियनि उन हवाले सां तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं. सननि जी काफ़ी जेके आहिनि उन में ॻाल्हियुनि में मैसेज साम्हूं आया आहिनि. कैमरामैन अनवर सरोही, आफ़ताब बलोच सां गॾु ख़ादम जुड़ी जो KTN न्यूज़ खैरपुर मीरस.